الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین الطیبین المعصومین ولعنت دائمۃ علی اعدائہ واعدائہم اجمعین اما بعد۔ ہماری گفتگو حسن و جمال عاشورہ پہ چل رہی تھی اور ہم نے گزشتہ درس میں جمال کے لغوی معنی کو جانا کہ لغتاً جمال کا ایک معنی عظیم الخلقت کیا گیا ہے اور دوسرا جمال کا معنی کثیر حسن و جمال یعنی خوبصورتی کی گئی ہے۔ حسن و جمال کے حوالے سے آج ہم جب یہ جان چکے کہ لغت میں یعنی ڈکشنری میں اس کلمے سے کیا مراد ہے، تو ہم اپنے موضوع کی طرف داخل ہوں گے کہ عاشورہ کے میدان میں حسن و جمال کس طرح سے پایا جاتا تھا۔ حسن و جمال کی جو ہمارے پاس معتبر تعریف آئی وہ یہ تھی کہ ایک شے میں مناسب ایک تناسب کا ہونا، یعنی اس کے اجزاء کے اندر تناسب کا اس طرح سے ہونا کہ جو اس میں نظم کو پیدا کرے اور اس کے حسب حال ہو، اس سے سازگار ہو، تو اس کو حسن سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذاتی صفات میں سے جمال کو قرار دیا گیا ہے کہ جس طرح انشاءاللہ آگے ہمارا موضوع جمال الہی آئے گا تو اس میں ہم اس کو مطالعہ کریں گے۔ حسن و جمال یعنی اجزاء کے اندر جو اس سے سازگار ایک تناسب ہے اس کا موجود ہونا، اس کا پایا جانا، اس کو ہم جمال سے تعبیر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کسی کا قد لمبا ہے تو اس کے ہاتھ، پاؤں، بازو اور اسی طریقے سے بقیہ اعضاء اس لمبائی کے مطابق ہوں، تناسب سے ہوں، اسے ہم جمال سے تعبیر کریں گے۔ جمال ضروری نہیں ہے کہ وہ فقط اور فقط ایک چہرے کا ہو، یا جمال ضروری نہیں ہے کہ انسان کے فقط بازو کا ہو۔ اصل جمال جو ظاہری خوبصورتی ہے وہ یہ کہلاتی ہے کہ انسان کے جسم کے ساتھ جو اس کے اعضاء میں تناسب اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے، اس کو حسن و جمال سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کسی کا قد چھوٹا ہے تو اس کے ہاتھ بہت لمبے نہ ہوں، اس کی ٹانگیں بہت لمبی نہ ہوں، کیونکہ اس کے اعضاء کے درمیان ایک تناسب ایجاد ہونا ضروری ہے۔ یہ ہمارے پاس ظاہری طور پہ چند معانی تھے۔ اس کے بعد ہم نے حسن و جمال کی اقسام کو ملاحظہ کیا کہ متعدد حسن و جمال کی اقسام ہیں۔ مثال کے طور پہ حسن و جمال کی ایک قسم ہے حقیقی حسن و جمال، جو کہ ہمیشہ حسن و جمال رہتا ہے، کبھی بھی وہ حسن، وہ خوبصورتی، وہ زیبائی ختم ہونے والی نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے موجود ہے اور رہے گی۔ یعنی جب اسے خلق کیا گیا یا جب اس نے زیبائی کو اختیار کیا تو اس میں یہ زیبائی اور یہ خوبصورتی پائی جاتی تھی۔ یہ زیبائی حقیقی ہے جو ناقابل تغیر ہو، ناقابل تبدیل ہو اور ثابت اور محکم طور پہ اپنی جگہ پہ رہے، اس خوبصورتی کو کہتے ہیں حقیقی خوبصورتی۔ اس کے مقابلے میں ایک خوبصورتی ہمارے پاس آ جاتی ہے اعتباری خوبصورتی، یعنی بعض کی نظر میں خوبصورتی ہے، بعض دیگر کی نظر میں وہ خوبصورتی نہیں ہے۔ مثلا اگر آپ ساحل سمندر پہ جائیں تو وہاں پہ جو مچھیرے یا وہاں پہ جو آبادی رہتی ہے، ممکن ہے ان کے لیے سورج کے غروب ہونے میں کوئی خوبصورتی اور جاذبیت نہ ہو، لیکن جو ساحل سمندر میں زندگی بسر نہیں کرتے، وہ جب وہاں پہ جاتے ہیں اور ایک انتہائی بڑے سورج کو پانی کے پیچھے غروب ہوتا ہوا دیکھتے ہیں تو ان کو یہ منظر بڑا بھاتا ہے، بڑا خوبصورت لگتا ہے۔ لہٰذا بعض خوبصورتیاں ہیں کہ وہ اعتباری ہیں، بعض کے لیے خوبصورتی ہے، بعض کے لیے وہ خوبصورتی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے ایک قسم کی تھی ظاہری خوبصورتی اور معنوی خوبصورتی۔ ظاہری خوبصورتی یعنی جو ظاہر انسان یعنی مادی طور پہ آشکار ہوتی ہے خوبصورتی، یعنی ظاہری جسم کا خوبصورت ہونا، ظاہری چہرے کا خوبصورت ہونا،
یا اسی طریقے سے انسان سے ہٹ کے اس کائنات کے اندر دیکھ لیں کہ ظاہری طور پہ پہاڑوں کا خوبصورت ہونا، صحراؤں کا، فصلوں کا، پانی کے بہاؤ کا، یہ ظاہر سے خوبصورتی ہمیں دکھائی دے رہی ہے۔ اس کے مقابلے میں آ جاتی ہے معنوی خوبصورتی، یعنی روح کا، نفس کا خوبصورت ہونا۔ کربلا کے اندر اگر ہم آئیں تو کربلا میں ہمیں ہر نوع کی خوبصورتی دکھائی دیتی ہے۔ کربلا میں ظاہری خوبصورتی بھی ہے اور کربلا میں معنوی خوبصورتی بھی ہے۔ کربلا میں حقیقی خوبصورتی بھی پائی جاتی ہے، کربلا میں جسے معاشرے نے اعتبار کیا ہے، جو معاشرے کی نگاہ میں خوبصورتی ہے، وہ خوبصورتی بھی ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ کربلا کے اندر خوبصورتی کے جو محاسن کتب مقاتل میں ذکر کیے گئے ہیں، وہ 3 خصوصی طور پہ شخصیات ہیں۔ ایک حضرت قاسم علیہ السلام ہیں، دوسرے جناب علی اکبر علیہ السلام ہیں، اور تیسرے حضرت عباس علمدار علیہ السلام ہیں۔ ہم ان کے حالات کو انشاءاللہ تعالی آگے دیکھیں گے، لیکن ہم فرد کے اعتبار سے خوبصورتی اور جمال کا تعارف قرآن کریم اور روایات اہل بیت علیہ السلام کے تناظر میں کر لیں، کیونکہ پہلے بھی عرض کیا تھا گزشتہ درس میں، خوبصورتی کا ہونا الگ چیز ہے اور شہوت کا ہونا الگ چیز ہے۔ بعض اوقات انسان یہ سمجھتا ہے کہ ایک شے کی خوبصورت قرار دینا گویا کہ اس کی طرف شہوانی رغبت کا ہونا ہے۔ نہیں، یہ دونوں آپس میں الگ الگ معنی رکھتے ہیں، جم بھی ہو سکتے ہیں، جدا بھی ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر ایک شخص کسی کو بڑا خوبصورت دکھائی دیتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس خوبصورت شخص یا خوبصورت خاتون کی طرف اس کے جنسی غریزے بھی ابھریں، یہ لازم نہیں ہے۔ بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ قبیح صورت ہے لیکن جنسی غریزے اس سے وابستہ ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ بعض چیزیں کہ اصلاً وہ انسان کے لیے خوبصورتی کے معیار پہ اترتی نہیں ہیں لیکن جنسی غریزے اس کے ساتھ وابستہ ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا جنسی غریزوں کی وابستگی یا عدم وابستگی یہ ہمارے پاس خوبصورتی اور جمال سے جدا موضوع ہے۔ لہٰذا شہوانی غریزے اللہ تعالیٰ نے انسانی نفس کے اندر رکھے ہیں اور وہ خود فعال اور خود ایکٹیو ہو جاتے ہیں، لیکن حسن و جمال ان کے متحرک ہونے کا سبب بن بھی سکتا ہے اور سبب نہیں بھی بن سکتا۔ لہٰذا جمال اور خوبصورتی اپنے طور پہ ایک جداگانہ مفہوم ہے۔ اس کی مثال آپ کی خدمت میں پیش کی جائے، مثلاً ماں کو اپنا بیٹا ہمیشہ خوبصورت دکھائی دیتا ہے، ماں کو اپنا بچہ ہمیشہ اچھا لگتا ہے۔ اب ماں کو اگر حسن و جمال اپنے بچے میں نظر آئے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ماں کے اندر نعوذ باللہ کوئی جنسی غریزے بھڑک اٹھے ہیں اور وہ اس وجہ سے مائل ہے۔ یا اسی طریقے سے حسن و جمال کو اگر بچہ جو ہے وہ اپنے والدین میں ملاحظہ کرے تو اس سے اس کے اندر کوئی جنسی غریزے جنم نہیں لیتے۔ لہذا جنسی غریزوں کا ہونا الگ چیز ہے اور حسن و جمال کا ہونا الگ چیز ہے، اور لیکن یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے کہ یہ دونوں قابل جم بھی ہیں۔ اگر یہ دونوں قابل جم ہوں تو وہاں پہ لازم ہے کہ حلال طریقے کے بغیر ایسے حسن و جمال سے استفادہ نہ کیا جائے۔ مثلا نکاح کے ذریعے سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ بندے کو اگر کوئی ایسا خدشہ ہو کہ ایسے حسن و جمال سے انسان کے غریزے ہیں وہ بیدار ہو سکتے ہیں تو ایسے حسن و جمال سے اسے اپنا تعلق توڑنا لازم ہے۔ یہ اپنی جگہ مقدمہ موجود ہے اور اس کے اوپر آپ خود دقت کیجئے کہ شہوت اور حسن و جمال یہ دو الگ الگ معنی ہیں، دونوں قابل جم بھی ہیں، دونوں کا جدا بھی ہیں، لہذا ان دو کو الگ الگ طور پہ دیکھنا لازم ہے۔ یہ جب ہم نے پڑھ لیا تو آئیں اب ہم انسان کی پہلے خلقت کو ملاحظہ کرتے ہیں اور انسان کی خلقت کے بعد ہم اس کے محاسن کو ملاحظہ کریں گے۔ محاسن کلمہ عربی ہے اور فارسی میں بھی یہ کلمہ استعمال ہوتا ہے، اردو میں بھی کلمہ استعمال ہوتا ہے۔ محاسن سے مراد یہ ہوتا ہے کہ حسن و جمال والے موارد، موضع، جگہیں جو حسن و جمال کی جگہیں ہیں۔ ایک تو انسان سراپا حسن و جمال ہوتا ہے، بعض اوقات انسان کے اندر معاشرے کے مطابق، کیونکہ حقیقی حسن و جمال انشاءاللہ آئندہ کے دروس میں ہمارے جتنے دروس ہیں وہ فقط حقیقی حسن و جمال کے بارے میں ہیں۔
ہمارا فقط یہ درس ہے کہ جو ظاہری حسن و جمال سے متعلق ہے، کیونکہ ظاہری حسن و جمال بالآخر اس کی اپنی قیمت ہے، اس کی اپنی اہمیت ہے، اور معاشرے کے اندر حسن و جمال انسان کو اٹریکٹ کرتا ہے، جذب کرتا ہے، اور انسان اسے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے ظاہری دنیا کی زندگی میں بھی حسن و جمال ہی انسان کے لیے خوبصورتی کو پیدا کرتا ہے، اور دین اسلام نے اسے غفلت نہیں برتی، کیونکہ دین اسلام انسان کی کامل زندگی کو ذکر کرتا ہے اور تمام زندگی کے جوانب میں انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ اگر کوئی دین ایسا ہے کہ جو انسان کے ظاہر اور باطن، انسان کی مادی اور غیر مادی زندگی کے ہر پہلو میں ہدایت اور رہنمائی کرنا چاہے، تو ادھر لازم ہے کہ وہ انسان کی زندگی کے ہر پہلو کو پہلے گھیرے ہوئے ہو، انسان کی زندگی کے ہر پہلو سے وابستہ اس کا ایک موقف اور ایک نظریہ ہو، اور دین اسلام کا نظریہ ہے۔ ایسا نہیں ہے دین اسلام نے خوبصورتی اور زیبائی اور جمال و حسن و جمال کو نظر انداز کر دیا ہو۔ دین اسلام نے ظاہری حسن و جمال کو بھی ذکر کیا ہے اور باطنی و معنوی حسن و جمال کو بھی ذکر کیا ہے۔ ظاہری زینت کو بھی دین اسلام بیان کرتا ہے اور باطنی زینت کو بھی دین اسلام بیان کرتا ہے، کیونکہ انسان چاہے اس دنیا میں ہو، چاہے اگلی دنیا میں ہو یا قیامت میں ہو، وہ حسن و جمال اور لذت کے بغیر نہیں ہے۔ اسی طریقے سے قباحت اور تکلیف اور درد کے بغیر بھی نہیں، یعنی ان کا متضاد بھی اسی ٹائم موجود ہے۔ لہذا انسان اس دنیا کے اندر بھی خوبصورتی اور حسن و جمال کے معیارات ہیں، اگرچہ وہ ظاہری ہیں، اگرچہ تبدیل ہونے والے، لیکن ہیں تو صحیح وہ حسن و جمال۔ اسی طریقے سے باطنی حسن و جمال بھی ہے، اگرچہ وہ حقیقی حسن و جمال ہے، اگرچہ وہ تبدیل اس طور پہ نہیں ہوتا کہ اس کے معیارات جو ہیں وہ بعض کی نگاہ میں جدا ہو جائیں، کہ انشاءاللہ اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ بس اگر کوئی ظاہری زندگی کو بہترین گزارنا چاہتا ہے، بالآخر اس کو لذت ظاہری اور حسن و جمال ظاہری اختیار کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی اخروی زندگی بہترین بسر کرنا چاہتا ہے، قبر اور آخرت کو اپنے خوبصورت بہتر بنانا چاہتا ہے، ضروری ہے کہ قبر اور آخرت کی خوبصورتی اور لذت ہر دو کو حاصل کرے۔ اگر ان کا سامان پیدا نہیں کیا تو ان دونوں کا نہ ہونا ہی قباحت یا تکلیف کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیسے خلق کیا، ہم قرآن کریم کی نگاہ سے پہلے دیکھتے ہیں۔ قرآن کریم واضح طور پہ بیان کرتا ہے کہ خداوند متعال نے انسان کو بہترین خلقت میں خلق کیا ہے۔ البتہ یہاں پہ آپ کے لیے ظاہری خوبصورتی کے معیارات میں تھوڑا سا فرق بھی آ جائے گا۔ تھوڑا سا فرق سے مراد یہ ہے کہ انسان کی دو قسم کی خوبصورتیاں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ایک ہے کہ انسانی ماڈل میں ڈھلنا ہی خوبصورتی ہے، یعنی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے ہر شے خوبصورت اور بہترین بنائی ہے، کائنات کی ہر شے، کوئی شے اپنے وجود میں بدصورت نہیں ہے۔ نسبت کے اعتبار سے بدصورت ہو سکتی ہے، لیکن اپنے وجود کے اعتبار سے خوبصورت ہے۔ نمبر دو، اس کے ساتھ ساتھ خود انسان کی ذاتی زندگی، خود انسان کا ذاتی وجود بھی بعض اعتباری خوبصورتی رکھتا ہے۔ جیسے معاشروں کے اندر ہیں، آنکھوں کے معیارات ہیں، آنکھوں کا خوبصورت ہونا، چہرے کا خوبصورت ہونا، ہونٹوں کا خوبصورت ہونا، بدن کا خوبصورت ہونا، یہ معیارات ہے۔ اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے۔ ہم پہلے انسان کی خلقت کی خوبصورتی دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دین اسلام اس کے بعد خصوصی طور پہ ظاہری خوبصورتی کے بارے میں کیا بیان کرتا ہے، اور پھر انشاءاللہ تعالی ہم میدان عاشورہ میں کہ مقتل کی کتابوں میں جن حسن و جمال کا تذکرہ ہوا ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ قرآن کریم انسان کی خلقت کے حوالے سے بیان کرتا ہے، جیسے سورہ مومنون آیت نمبر 14 ہے، فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے متبارک ہے کیا چیز، یعنی تبارک ایک معنی ہے، ایک مفہوم ہے۔ تبارک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت کی کیا گواہی ہے، احسن الخالقین، کہ وہ خالقین میں سب سے احسن ترین خلق کرنے والا ہے۔ احسن یعنی سب سے بہترین، سب سے خوبصورت ترین۔ حسن عربی زبان اور اردو زبان میں ایک ہی معنی رکھتا ہے، یعنی سب سے اچھے طریقے سے۔
اس لیے قرآن نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو احسن الخالقین کہا ہے۔ احسن الخالقین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ جو صفت احسن الخالقین ہے یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی صفات میں سے ہے۔ یعنی جب اللہ نے خلقت کو خلق کرنا شروع کیا، خلقت کا آغاز شروع کیا، تو خلقت کو احسن ترین طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بنایا، بہترین خوبصورت ترین بنایا۔ اسی کی ہمارے پاس ایک اور گواہی سورہ سجدہ آیت نمبر 7 میں ہے، الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین، کہ وہ ذات کہ جس نے ہر شے کو بہترین خلقت کے اندر ڈھالا۔ یعنی جب اللہ نے خلقت کو بنایا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر شے کی خلقت کو جنم دیا، تو اس کے اندر زیبائی رکھ دی، اس میں جمال رکھا، اس میں خوبصورتی اللہ تعالیٰ نے قرار دی۔ اب انسان کے حوالے سے آپ دیکھیں، انسان کی خلقت کو بھی قرآن کریم نے سورہ 3 میں اچھے طریقے سے ذکر کیا ہے کہ سورہ 3 آیت نمبر 4 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو بہترین اور احسن ترین تشکل میں ڈھال دیا، احسن ترین سانچے میں ہم نے خلق کیا۔ لہذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ احسن یعنی جس میں حسن ہو، خوبصورتی ہو، زیبائی ہو، جس کے اندر قباحت نہ ہو، جس کے اندر کراہت نہ ہو، نہ پسندیدگی نہ ہو، اسے کہتے ہیں احسن۔ لہذا خلقت میں حسن اللہ نے رکھا ہے۔ اگرچہ آپ یہ کہیں کہ یہ خلقت کا حسن کیا ظاہری ہے یا معنوی ہے؟ ظاہری بھی حسن ہے اور باطنی بھی حسن ہے۔ باطنی محاسن انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے، لیکن ظاہری حسن کو آپ دیکھیں، ایک پتے کو دیکھیں وہ خوبصورتی دکھاتا ہے، ایک پتھر کو دیکھیں خوبصورتی دکھاتا ہے، آپ آسمانوں کے اوپر نگاہ کریں خوبصورتی دکھائی دے گی۔ یہ تناسب ہے، ہر شے کو اللہ تعالیٰ نے خاص تناسب میں رکھ دیا۔ اگر ہمارے اختیار میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، بالفرض ہم ایک فرض کرتے ہیں، ہمیں کہا جائے کہ کائنات کو تم بناؤ، تو اب ہم جب بنانے لگیں، ہم تمام کے تمام سائنس جانتے ہوئے بھی، کیونکہ سائنس خوبصورت نہیں ہوتی، سائنس تو قواعد کا مجموعہ ہے، یا سائنس جو ہے وہ مشاہدات کا مجموعہ ہے، وہ اسے مشاہدہ کرتی ہے۔ لہذا سائنسدان ایک شے کو خوبصورت بنا کے نہیں پیش کر سکتا، خوبصورتی کے لیے باطنی جمال ہونا ضروری ہے۔ مثلا ایک مصور ہے، ایک آرٹسٹ ہے، اس نے بڑی خوبصورت تصویر بنائی، قبل اس کے کہ وہ صفحے کے اوپر تصویر اتارے، اس کے نفس کے اندر پہلے تصویر ابھری ہے۔ اگر وہ تصویر، وہ پینٹنگ اس مصور کے وجود کے اندر نہ ہوتی تو اس کے قلم سے بھی باہر نہ نکلتی۔ اس لیے کائنات میں جتنی خوبصورتی آپ دیکھتے ہیں، حقیقت میں وہ جمال الہی ہے، کیونکہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو آشکار کیا ہے۔ یہ جو رنگ کائنات میں دکھائی دیتے ہیں، یہ رنگ کس ذات نے ایجاد کیے، انہیں وجود کس نے کیا، اس نے خلق کس نے کیا، وہ اللہ کی ذات ہے۔ لہذا حتیٰ کہ ہم مختلف یہ ڈرامے ہیں، فلمیں ہیں، ان کے اندر اگر کوئی تعریف کرے کہ بڑی مثلاً خوبصورت یہ مووی تھی، بڑا خوبصورت ڈرامہ تھا، بڑا خوبصورت کارٹون تھا، تو وہاں پہ سارے کے سارے یعنی جو اہل فن ہیں، جو ان چیزوں کو جانتے ہیں، وہ پوچھیں گے کہ اس کا بنانے والا کون ہے، اسے ڈیزائن کرنے والا کون ہے، کیونکہ ساری اس کی محنت ہے۔ اس نے چیزوں کو اپنی چیزوں کے اندر بھی خوبصورتی ہے، لیکن چیزوں کو دوسری چیزوں سے سازگار کر کے خوبصورتی کو ایجاد کرنا بہت مشکل کام ہے۔ مثلا رنگ سارے ہی اچھے ہیں، لیکن رنگوں کو ملا کے ایک جاذب اور خوبصورت اور ایٹریکٹیو چیز کو وجود دینا، آپ کوشش کر کے دیکھیں کتنا مشکل ہے۔ مثلا ایک کمرہ آپ کے پاس ہے، آپ کے پاس رنگ برنگی کئی چیزیں ہیں، کرسیاں ہیں، میز ہیں، کارپیٹ ہیں، قالین ہیں، کتابیں آپ کے پاس ہیں، ٹی وی ہے، کئی چیزیں ہیں۔ اب آپ اس کی سیٹنگ کرنے لگیں تو آپ کہیں گے یار یہ اس سے سازگار نہیں ہے، وہ اس سے سازگار نہیں ہے۔ بعض لوگوں میں تو اصلا ذوق ہی نہیں ہوتا، وہ جسے جیسے مرضی رکھ دیں، انہیں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ایک طرف کپ پڑے ہوئے ہیں، ایک طرف جوتے پڑے ہوئے ہیں، ایک طرف بستر بکھرا ہوا ہے، کوئی انہیں اس کا ذوق ہی نہیں ہے۔ لیکن بعض افراد ہیں کہ جو حساس اس حوالے سے ہوتے ہیں، یعنی وہ خوبصورتی دیکھنا چاہتے ہیں، وہ میچنگ کرتے ہیں، دیوار کی، کارپیٹ کی، قالین کی، صوفوں کی، میزوں کی، یہ جو میچنگ کر کے وہ ایک ڈیزائن کو
کریٹ کرتے ہیں، یہ بہت بڑا ایک ہنر ہے، یہ ہر ایک کے پاس ہنر موجود نہیں ہے۔ اس لیے کائنات، پوری کائنات دیکھیں کیسے خوبصورت نظر آتی ہے، یعنی ہر وجود کو اللہ نے خلق کیا، لیکن اس وجود کو جب دوسرے وجود کے تناظر میں آپ دیکھیں، دوسرے وجود سے کمپیریزن کرتے ہوئے دیکھیں، یا ایک ہی وقت میں کئی وجودات کو آپ دیکھ رہے ہوں، تو ایک عجیب اٹریکشن، جاذبیت، خوبصورتی، زیبائی، حسن و جمال آپ کے سامنے جنم لیتا ہے۔ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے احسن کل شیء خلقہ، کہ جب اللہ نے اس کو خلق کیا انتہائی خوبصورتی میں، ایک چیز کو دوسری شے سے متناسب کیا، اور اس طرح سے متناسب کیا کہ وہ اس کے ساتھ ایک خوبصورتی کو جنم دے۔ لہٰذا آپ صحرا کو دور سے دیکھیں، اب آپ نے بہت ساری تصویریں دیکھی ہوں گی، آپ صحرا کو دور سے دیکھیں آپ کو بڑا خوبصورت صحرا نظر آئے گا۔ صحرا کے اندر چلے جائیں، الگ سے ریت کو اٹھا کے دیکھیں، کیونکہ آپ نے اب اسے کاٹ دیا بقیہ پورے کے پورے مجموعے سے، تو وہ آپ کو اتنی خوبصورتی ممکن ہے دکھائی نہ دے۔ آپ پانی کے بہاؤ کو دیکھیں، آپ آبشاروں کو دیکھتے ہیں، دور سے دیکھتے ہیں، کیونکہ اب اس کے پانی کے گرنا ہے، پتھر ہیں، اس کے آس پاس درخت ہیں، پانی کا بہاؤ ہے، بہاؤ کے وقت اس کے اوپر کئی چیزوں کا ابھرنا ہے، صاف اور شفاف پانی کا ہونا ہے، ایک سب مل کے بڑی عجیب سی اٹریکشن، خوبصورتی، زیبائی اور جمال کو جنم دے رہے ہیں۔ لیکن آپ آبشار کے نیچے چلے جائیں، اب آپ کو نہ درخت نظر آ رہا ہے، نہ پتھر نظر آ رہا ہے، صرف پانی نظر آ رہا ہے۔ آپ کہیں گے کہ یار گھر کا شاور اور یہ آبشار دونوں برابر نہیں ہے، کوئی خاص فرق نہیں ہے اس میں۔ لہٰذا اگر آپ کائنات کے اندر ایک وجود کو دوسرے وجود سے کاٹ کے دیکھیں تو ممکن ہے کہ آپ کو وہ تناسب نظر نہ آئے، لیکن جب آپ کائنات کے امور کو ایک ساتھ ہمراہ دیکھتے ہیں تو تب آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس قدر خوبصورت اور حسین و جمیل یہ کائنات، یعنی ظاہر کو اللہ نے کتنا خوبصورت بنایا ہے، تو ان کا باطن کتنا خوبصورت ہوگا۔ اس لیے آپ پانی اور سورج کو ملا کے دیکھتے ہیں، پھر آسمان میں رنگوں کو بکھیرتے ہیں، تب غروب کا جو منظر ابھرتا ہے وہ انسان کی آنکھ کو بڑا بھاتا ہے۔ اگرچہ ادھر ایک اور پہلو بھی ہے، آنکھ اللہ نے انسان کی کیسے بنائی، کیونکہ یہ جاذبی خوبصورتی تو آنکھ دیکھ رہی ہے، ظاہری خوبصورتی آنکھ کی محتاج ہے، لیکن حقیقی خوبصورتی انسان کے شعور کی محتاج ہے۔ یہ فرق ہمیشہ رہ جائے گا۔ آنکھیں نہ ہوں تو ظاہر کی خوبصورتی ممکن ہے دکھائی نہ دیں، لیکن آنکھ کا بھی اگر آپ آ کے جائزہ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے آنکھ کیسے بنی، آنکھ کیسے یہ اتنے رنگ دیکھتی ہے، ہر جانور کی آنکھ نہیں دیکھتی، حتیٰ یہ ابھی سائنس نے تحقیق کی ہے، بکروں کی بعض اقسام ہیں وہ انسان سے بھی بڑھ کر رنگوں کو دیکھتی ہے، اور وہ اللہ نے چوڑائی میں بنائی ہیں، ہمارے لمبائی میں اللہ نے ان کی آنکھیں بنائی ہیں، چوڑائی میں نہیں، یعنی وہ آنکھ پھر ان کی آخری حصے تک دیکھتی، یعنی ان کو پیچھے سے اپنا پورا حصہ نظر آتا ہے، جیسے بھیڑیں ہیں، یعنی جو گوسفند یا جنہیں آپ کہتے ہیں شپ، ان کو اللہ نے خلق ان کی آنکھ کو ایسا کیا ہے، ایک تو بہت رنگین دنیا دیکھتے ہیں یہ ساری کی ساری بھیڑیں اور گوسفند، نمبر دو ان کے جو آنکھ کا ڈیلا ہے وہ جب سائڈ پہ جاتا ہے تو وہ پیچھے کا سارا منظر دکھاتا ہے، اسی لیے کوئی جانور اس پہ تیزی سے حملہ نہیں کر پاتا، وہ فوراً فرار کر جاتے ہیں۔ ہرن کا بھی کچھ اس سے ملتا جلتا ہے، لیکن بعض آنکھیں کہ ان کے اندر حسن ہے ہی نہیں، یعنی وہ حسن کو درک نہیں کر سکتے، بلیک اینڈ وائٹ ہے۔ جیسے یہی بلی لے لیں، بلی کی آنکھیں اکثر انواع جو بلی کی ہیں وہ بلیک اینڈ وائٹ دیکھتی ہیں۔ خلاصہ کلام کہ یہ ساری چیزیں مل کے حسن کو جنم دیتی ہیں، ظاہری حسن کو، وائلہ اگر آنکھ رنگوں کو نہ دیکھے سب چہرے ایک جیسے انسان کو نظر آئیں گے، اگر آنکھ کے جو رنگ ہیں وہ ڈسٹرب ہو جائیں تو اصلاً چیزیں اس کو صحیح طور پہ بھائیں گی نہیں۔ مثلا کوئی نیلا بڑا زیادہ رنگ نظر آ رہا ہے، لال رنگ نظر ہی نہیں آتا، یہ آنکھوں کے مسائل ہیں لوگوں کے، تو اس کو بڑے بھدے سے رنگ نظر آئیں گے۔ اسی طریقے سے کائنات کے اندر اگر اللہ نے وجودات کو خلق کر کے ان میں تناسب اور ان کے اندر آپس میں بہترین کمپیریزن نہ کیا ہوتا یا ایک بہترین کلیکشن اس کی نہ کی ہوتی تو ایک خوبصورت منظر ہی ہمارے سامنے جنم نہ لیتا۔ جیسے آپ کے میں نے کمرے کی مثال لی، آپ کے پاس ایک کمرے کے اندر کئی چیزیں ہیں، اب بہت سارے لوگوں کو کوئی اس کی پرواہ نہیں ہوتی، ان کے جوتے ممکن ہے سر کے ساتھ پڑے ہوں، سر کے سرہانے کے ساتھ تکیے کے دوسری طرف دیگچی اور پلیٹ اور کپ پڑا ہوا ہو،
چادر ہے وہ کئی دنوں سے درست ہوئی نہیں ہے، جو کپڑے ہیں وہ بکھرے ہوئے ہوں، ایک عجیب سا منظر کمرہ پیش کر رہا ہے۔ لیکن بعض لوگ ہیں کہ جو اندر سے یہ اندرونی خوبصورتی کو بھی آشکار کرتا ہے، اندر سے خوبصورت ہوتے ہیں، وہ ظاہر کو خوبصورت دیکھنا چاہتے ہیں، لہٰذا مرتب کریں گے، منظم کریں گے، ڈیزائننگ اس کی کریں گے، سجا کے اسے رکھیں گے۔ یہ خوبصورتی یہ بھی انسان کے لیے ضروری ہے۔ بس آپ نے ملاحظہ کیا کہ انسان کی ایک خلقت کے اندر خوبصورتی ہے، اور ایک خلقت کے ساتھ ساتھ دیگر مخلوقات سے جو اللہ تعالیٰ نے ایک تناسب رکھا ہے، جو دیگر مخلوقات کے ساتھ اللہ نے ایک ربط قائم کیا ہے، وہ ربط ایک اور خوبصورتی کو ایجاد کرتا ہے۔ اس کا میں ایک اور آپ کے سامنے ایک اور انداز میں مثال دوں، کیونکہ یہ مثالیں خوبصورتی کی آپ کے سامنے ظاہری خوبصورتیوں کی انواع کو ذکر کر رہی ہیں۔ ہمارے پاس چونکہ ٹائم کم ہے، وإلا ہم اسی ظاہری خوبصورتی کی کئی انواع کو پڑھتے، ہم فقط حسن و جمال، خوبصورتی انسانی چہرے کو ہی قرار دیتے ہیں، جو کہ درست نہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ کئی وجودات کے آپس میں تناسب اور کئی وجودات کے آپس میں ایک دوسرے سے اچھے طریقے سے میچنگ کے ساتھ ملنا ایک پوری فضا میں خوبصورتی کو وجود دیتا ہے۔ اسی طرح ایک اور منظر ہے، مثلا آپ ایک فیملی دیکھتے ہیں، فیملی میں باپ موجود ہے، اچھا اسی طرح سے ماں موجود ہے، بیٹا موجود ہے، اور وہ خوشحال طور پہ وہاں پہ دسترخوان پہ بیٹھے ہیں یا کھیل رہے ہیں، اور وہاں پہ ایک فضا آباد ہے۔ تو یہ ان کا ایک ساتھ مجموعے کا خوشحال اور با اخلاق طریقے سے ہونا انسان کو بہت اٹریکٹ کرتا ہے، انسان کو بہت اپنی طرف کھینچتا ہے۔ یہ ایک اور نئے طرز کی خوبصورتی ہے۔ لہذا جو خوبصورت انسان ہے وہ اس طرح کے منظر کو وجود دینا چاہتا ہے۔ حتیٰ کہ آپ نے یہ اشتہاروں میں دیکھا ہوگا، فیملی کے اوپر مشتمل اشتہار بناتے ہیں، کیونکہ وہ جذب کرتے ہیں، اٹریکٹ کرتے ہیں۔ اگر ایک انسان اپنی فیملی کے ممبران کے ساتھ ایک خوبصورت ماحول کو وجود نہ دے تو وہ ایک قبیح ماحول کو وجود دے گا، وہ قباحت کو آشکار کر رہا ہے، اس قباحت کے ساتھ اٹریکشن پیدا نہیں ہوگی، وہ وہاں پہ چاہے دین ہو یا دنیا ہو، وہ اس منظر کو دیکھ کے ممکن ہے دور ہو۔ لیکن ممکن ہے کہ ایک نے فیملی کے ساتھ ایک اچھے ماحول کو کریٹ کیا، وجود دیا، اور یہ حسن و جمال بقیہ لوگوں کو بھی اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے، اور دین نے اس کا حکم دیا ہے۔ لہٰذا آپ دین کی تعلیمات دیکھیں کہ اگر بوڑھے والدین کا احترام کیا ہو، بڑا خوبصورت منظر سامنے آتا ہے۔ اگر ماں باپ کا احترام جنم لے رہا ہو، خوبصورت منظر سامنے آتا ہے۔ اگر اپنے ہی فیملی ممبران کی خدمت کا آپ ایک منظر پیش کریں تو وہ ایک خوبصورت منظر آتا ہے۔ یا اس میں اگر آپ ایک پرسکون ماحول میں محظوظ ہو رہے ہیں، لطف اندوز ہو رہے ہیں، یہ سارے کے سارے منظر دیکھنے میں انتہائی خوبصورت دکھائی دیتے ہیں۔ لہٰذا یہ بھی ظاہری خوبصورتی کے دامن میں آ جائے گا۔ قرآن نے واضح طور پہ کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک تو پوری خلقت کو حسین بنایا۔ وہ کیسے خلقت حسین ہے کہ جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ ایک چیز دوسرے چیز سے جب میچ کرتی ہے، ایک چیز دوسرے چیز کے ساتھ جب آپس میں ربط قائم کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی دی۔ اب آپ غروب ہوتے ہوئے سورج کے ذرا رنگ آسمانوں میں دیکھیں کیسے بکھرے ہوئے ہیں، یا سورج نکلتے ہوئے جو رنگ آسمانوں میں بکھرے ہوتے ہیں، یہ رنگ اصلاً وجود دینا ممکن نہیں ہے، انسانی بس سے باہر ہے۔ یا اسی طریقے سے اور بہت ساری مثالیں ہیں۔ ایک انسان کی خلقت کے اندر اللہ نے خوبصورتی دی ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بہترین سانچے اور ڈھانچے میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو رکھ دیا۔ اس لیے حسن اللہ تعالیٰ نے پھر تقاضا انسان سے کیا کہ حسن کو ایجاد کرے، حسن کو آباد کرے۔ آپ قرآن کریم کے اندر ہی حسن کے اگر موارد دیکھیں، کیونکہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ اس کی تفسیر دقیق بھی پیش کی جا سکتی ہیں، ہم اسی کے اوپر اکتفا کرتے ہیں۔ آپ بقیہ اب موارد کی طرف آ جائیں کہ حسن کے بارے میں قرآن کریم کی آیات کیا بیان کرتی ہیں۔ انسان کی تو خلقت خوبصورت ہوئی، انسان اللہ تعالیٰ سب سے بہترین خلق اور خوبصورت ترین خلق کرنے والی ذات ہوئی۔ انسان سے بھی یہ تقاضا ہے کہ تم خوبصورتی کو جنم دو۔ مثلا اگر انسان نے ایک قبیح چیز کو یا اپنی طرف آتے ہوئے ضرر کو انسان نے دور کرنا ہے، قرآن کہتا ہے خوبصورت ترین طریقے سے اسے دور کرو، بدترین طریقے سے نہیں۔ مثال کے طور پہ
اگر کسی نے ہمارے ساتھ بدتمیزی کر دی، اگر کسی نے ہمارے ساتھ بد کلامی کر دی، یا کوئی ہم سے جھگڑنا چاہتا ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ ذاتیات کے اوپر جھگڑنا نہیں چاہیے، ہم کس طریقے سے رسپانس دیں؟ قرآن کریم نے کہا خوبصورت ترین طریقے سے رسپانس دو، خوبصورتی کے ساتھ کنارہ کش ہو جاؤ۔ جیسے سورہ مومنون آیت نمبر 96 میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے ادفع باللتی ہی احسن السیئۃ، اگر تم نے برائی کو دور ہی کرنا ہے، اگر سورہ مومنون آیت نمبر 69 کہ اگر تم نے برائی کو دور کرنا ہے تو بہترین طریقے سے دور کرو۔ آیت میں میرے ہمراہ آپ دقت کیجئے کہ یہ میں آپ کو بھیج بھی رہا ہوں کہ بہترین طریقے سے دور کرو۔ ادفع باللتی ہی احسن السیئۃ، برائی کو سب سے خوبصورت اور بہترین طریقے سے تم دور کرو۔ اسی طریقے سے قرآن کریم نے اور جگہوں پہ خوبصورت انداز اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ مثلا جب عمل انجام دو تو عمل انجام دینے میں خوبصورت عمل انجام دو، احسن عمل انجام دو، حسن و جمال کے اوپر اترتا ہوا عمل انجام دو، جیسا کہ سورہ کہف آیت نمبر 7 میں ہے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا، کہ ہم نے زمین پہ جو کچھ بنایا ہے وہ زینت ہے، وہ اٹریکٹ انسان کو کرتی ہے، اس میں جمال انسان کے لیے اللہ نے رکھ دیا، اس میں حسن اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے رکھ دیا۔ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم ان کا جائزہ لیں، تاکہ ہم ابتلا میں انہیں ڈالیں، انہیں مصیبت میں سے دوچار کریں کہ ان میں کون سب سے احسن یعنی خوبصورت ترین عمل انجام دیتا ہے۔ البتہ عمل کی خوبصورتی میں معیار کیا ہے، روایت نے ادھر آ کے واضح کیا کہ احسن و عملہ سے مراد کثیر عمل نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ عمل انجام دینے لگ جاؤ، کیونکہ زیادہ عمل میں تو خوبصورتی نہیں ہے۔ کثرت کو اللہ تعالیٰ خوبصورتی نہیں شمار فرماتا، کثرت عمل مطلوب نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو، بہترین کیا ہے؟ صحیح ترین عمل کا ہونا، عمل کو صحیح شرائط کے ساتھ اور صحیح طریقے سے ایجاد کرنا اور صحیح طریقے سے ادا کرنا، یہ عمل کیا کہلاتا ہے؟ یہ عمل احسن و عملہ کہلاتا ہے۔ اس لیے امام معصوم علیہ السلام سے اس کے ذیل میں باقاعدہ روایت ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ احسن و عمل سے مراد کثیر عمل نہیں ہے۔ جیسے انسان بعض اوقات سوچتا ہے کہ میں بس نمازوں پہ نمازیں پڑھی جاؤں، ذکر پہ ذکر کیے جاؤں، یا مثلا لیلۃ القدر آ جاتی ہے، وہ سمجھتا ہے میں پوری رات بس نمازوں کے ڈھیر لگا دوں تو یہ اللہ کو سب سے اچھا لگے گا، یا میں نے اتنی دفعہ ذکر پڑھ لیا یہ اللہ کو سب سے پسند ہے، یا میں نے فلاں اس طرح سے ذکر کیا تو یہ اللہ تعالیٰ کو کثیر عمل نہیں پسند، کیونکہ کثرت حسن پیدا نہیں کرتی۔ آپ بھی جانتے ہیں کہ کثرت سے حسن و جمال جنم نہیں لیتا، حسن و جمال کاملاً صحیح شرائط کا پورا ہونا، یعنی تمام کی تمام شرائط کی موجودگی کے ساتھ اسے عمل کرنا، اور اسببو یعنی جو سب سے صحیح ترین عمل انجام دے اس کو کہتے ہیں کہ خوبصورت عمل۔ بہرحال خلاصہ کلام آپ نے ملاحظہ کیا، اللہ نے جب پھر انسان سے عمل چاہا تو عمل میں بھی خوبصورتی کا تقاضا کیا، اگر برائی کو دور کرنا چاہا تو برائی میں بھی اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی اور جمال کا تقاضا کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اجر کی بات کی تو خوبصورت ترین اور حسین ترین اجر دینے کا وعدہ انسان سے کیا۔ تو قرآن کا ایک جاذب اور ایک تفصیلی موضوع ہے کہ خوبصورتی کو ایجاد کیا، حتیٰ کہ نیکی کا نام حسنہ بھی اسی لیے رکھ دیا کیونکہ ہر نیکی میں خوبصورتی ہے۔ قرآن کریم میں کلمہ نیکی کو حسنہ کہا گیا، الحسنہ یعنی نیکی۔ نیکی کو کیوں حسنہ کہتے ہیں؟ کیونکہ اس میں جمال ہے، اس میں خوبصورتی ہے، اس میں زیبائی ہے، وہ اپنی طرف کھینچتی ہے انسان کو، لہذا اس کو نیکی کو حسنہ سے اللہ تعالیٰ نے تعبیر کیا ہے۔ یہ ہمارے پاس قرآن کریم سے خلقت کے اعتبار سے آ گیا۔ اب آپ آئیں روایات اہل بیت علیہ السلام کی طرف۔ روایات اہل بیت علیہ السلام نے بھی خوبصورتی کو بڑی تفصیل سے ذکر کیا، خواتین کی ظاہری خوبصورتی کو بھی احادیث مبارکہ نے ذکر کیا۔ مثلا انسان اگر شادی کرنا چاہتا ہے تو وہ شادی کرتے ہوئے مرد کو اللہ تعالیٰ نے روایات کے مطابق یہ اختیار دیا ہے
کہ وہ خاتون کو ظاہری طور پہ اور باطنی طور پہ ہر دو طریقوں سے دیکھنے کا وہ حق رکھتا ہے، یا مرد کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری اور باطنی دونوں معیارات کے اوپر انتخاب کا حق دیا ہے۔ اس کو تفصیل سے جب روایات نے بیان کیا تو خواتین کے محاسن کو ذکر کیا، یعنی خوبصورت، ویسے تو بدن انسان کے لیے اٹریکشن پیدا کرتا ہے، یہ خاتون کا اس لیے چھپانا واجب ہے مرد سے، لیکن اعضائے بدن کی خوبصورتی کو بھی روایات نے بیان کیا۔ ممکن ہے کہ ایک خاتون چہرے کے اعتبار سے بہت خوبصورت نہ ہو، لیکن ممکن ہے اس کے بقیہ اعضاء وہ خوبصورت اور زیبا ہوں، اس لیے روایات اس طرف اس پہلو کو ذکر کرتی ہے، لیکن یہ اتنا اشارہ کافی ہے کہ آپ بعد میں خود اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ ہم آ جاتے ہیں خوبصورت اشخاص کے حوالے سے، اور یہ جو اب ہم موضوع پہ منتقل ہو رہے ہیں یہ پچھلی گفتگو سے جدا ہے، کیونکہ پچھلی گفتگو کے مطابق کائنات کی ہر شے خوبصورت ہے، ممکن ہے مجھے خوبصورت نہ لگے، یا ممکن ہے انسان نے اسے بگاڑ دیا ہو۔ مثلا آپ جہاں پہ جائیں، یہ آپ ایک سروے کر کے دیکھیں، کچھ ہم نے مختصر سا اس کا کوئی جستجو اور تحقیق کی کوشش کی ہے، لیکن آپ بھی ایک سروے کر کے دیکھیں، آپ کائنات میں بالخصوص زمین کے اوپر ہر اس جگہ جہاں پر انسان نہیں پایا جاتا وہاں جا کے دیکھیں، وہاں پہ آپ کو کائنات کے اندر خوبصورت اور زینت نظر آئے گی، زینت اور خوبصورتی نظر آئے گی، یعنی وہ جمال کو ظاہری طور پہ آشکار کر رہے ہیں۔ لیکن جہاں انسان بستے ہیں، جہاں انسان کی آبادی شروع ہو جائے گی، گندے نالے بھی نظر آئیں گے، کھڑا پانی نظر آئے گا، عجیب و غریب سے گھر نظر آئیں گے، کوڑا کرکٹ نظر آئے گا، ادھر پھر دیگر قباحتیں بھی ہیں، لڑائی جھگڑے بھی نظر آئیں گے، ایک دوسرے سے دشمنیاں بھی نظر آئیں گی۔ اب آپ اس سے کاٹ دیں، اگر ایک جنگل ہے وہ ایک نو خوبصورتی بیان کر رہا ہے، صحرا ہے اس کی خوبصورتی جدا ہے، بیابان ہے اس کی خوبصورتی جدا ہے، پہاڑوں کا منظر وہ ایک الگ ہے، اور اس خوبصورتی کو دنیا میں خوبصورتی تلاش کرنے والے وہ جانتے ہیں۔ اس لیے اس وقت غرب نے یہ بڑے پیمانے پہ کام کیا ہے، بیوٹی آف نیچر کے اعتبار سے کتنی ہی کیٹیگریز انہوں نے بنا دی ہیں۔ اس لیے آپ نیچر کو بیوٹی اگر تلاش کرنا چاہتے ہیں نیچر میں تو آپ دیکھیں گے کہ صرف ایک کیٹیگری نہیں ہے، مثلا وہ ماؤنٹین نہیں بیان کریں گے، پہاڑ فقط نہیں ہیں، یا اسکائی فقط آسمان نہیں ہے، یا فقط سمندر نہیں ہے، ہر ایک کا مجموعہ ہی جدا طور پہ ان کی تصویروں سے بھرا ہوا آپ کو دکھائی دے گا۔ لہٰذا یہ ایک پہلو ہو گیا۔ یہ پہلو ہماری اتنی ہی گفتگو اگرچہ اس کی تفصیل میں بہت زیادہ جایا جا سکتا ہے، لیکن باقی آپ خود غور و فکر کریں۔ کائنات کے سمندروں کی دنیا کی خوبصورتی جدا ہے، پہاڑوں کی دنیا کی خوبصورتی جدا ہے، کہکشاؤں اور آسمانوں کی خوبصورتی جدا ہے، برفانی علاقوں کی، صحرائی دنیا کی، فصلوں کی، پھولوں کی، پودوں کی، ہر چیز کی خوبصورتی اپنے طور پہ جدا ہے۔ لہذا اللہ نے ہر شے کو خوبصورت خلق کیا، البتہ جب اس کو کاٹ کے دیکھا جائے تو یہاں پہ کئی جوانب سے بدصورتی بھی دکھائی دے گی، لیکن اب ہم کاٹ کے دیکھ رہے ہیں انسان کے اعتبار سے۔ جب ہم انسان کو اب لے لیں، ایک فرد کو، اب پوری کائنات کے پہلے تو ایک دوسرے کے وجود کے ساتھ سازگار کر کے دیکھ رہے تھے، اب ہم ایک فرد کو لیتے ہیں، فرد کو لے لیں تو معاشرے کے اندر فرد کی خوبصورتی کو بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ فرد کی خوبصورتی کیا ہے؟ ایک فرد کیسے خوبصورت، مرد ہو یا خاتون ہو فرق نہیں پڑتا، چھوٹا بچہ ہو یا بڑا ہو فرق نہیں پڑتا، مرد کی خوبصورتی کن چیزوں سے جنم لیتی ہے؟ یہ بات بھی ہمارے لیے دو حصوں میں تقسیم ہو سکتی ہے۔ ایک اس کے بدن کی ساخت میں خوبصورتیاں ہیں، اور ایک اس کی زندگی اور بدن سے انجام پانے والے جو اعمال ہیں اس سے خوبصورتی ہے، یعنی وہ جو عادات ہیں انسان کی، جو اس کے اطوار ہیں، جو اس کے افعال ہیں، اس کی خوبصورتی ہے۔ بالفاظ دیگر ایک انسان کے باڈی کی خوبصورتی ہے، اور ایک انسان اپنی زندگی میں رہنے سہنے کے جو طریقے اختیار کرتا ہے اس کی خوبصورتی ہے۔ میں صرف ایک بچے کی مثال دیتا ہوں، اس سے آپ سمجھ جائیں گے، اور اس کو روایات نے بہت تفصیل سے بیان کیا ہے۔ یہ ہمارے ہاں ایک المیہ ہے، البتہ بالخصوص ہمارے پاک و ہند میں یہ زیادہ المیہ ہے۔ دین اسلام نے طہارت اور نظافت یعنی صفائی ستھرائی اور زینت یعنی حسن و جمال، اس کو بہت تفصیل سے ذکر کیا۔
لیکن جب مسلمانوں نے اس کو اختیار کرنا شروع کیا تو اس میں کفار اور غیر مسلم ہم سے سبقت لے گئے، وہ ہم سے آگے نکل گئے، یعنی مسلمانوں نے ان چیپٹرز کو اپنی زندگی میں اختیار نہیں کیا، اس کی وجہ سے بہت سارے مسائل ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ بہرحال میں مثال آپ کو دیتا ہوں، اس لیے ظاہری خوبصورتی اب ہم شخص کے اعتبار سے دیکھیں گے، وہ کائنات کے اندر اور کائنات میں انسان کا ایک وجود اور دیگر اشیاء، اس کو ہم مختصر طور پہ ملاحظہ کر چکے۔ آپ انسان کی طرف آ جائیں، انسان میں خوبصورتی کے پھر دو پہلو نکل آتے ہیں، اور عاشورہ کے میدان میں یہ دونوں پہلو ہمارے پاس آشکار ہیں، اس طرف توجہ رہنی چاہیے۔ آپ جو عاشورہ کا میدان ہے، اگر عاشورہ کے میدان میں دور سے اگر ہم ایک منظر دیکھیں، دو فوجیں کھڑی ہیں اور دونوں آپس میں مبارزے کے عالم میں ہیں، اور کائنات کے تناظر میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسی مبارزے کے لیے کائنات کو خلق کیا، جیسے ہم سورہ کہف آیت نمبر 7 پڑھ چکے ہیں، لِنَبْلُوَهُمْ، کہ ہم ان کو مبتلا کریں، انہیں آزمائشوں میں ڈالیں۔ جو آزمائش میں نہیں ڈلنا چاہتا یا جو آزمائش میں نہیں ڈھلتا وہ خود اپنا نقصان کرتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ آزمائش میں نہ ڈھلے۔ جیسا کہ امیر المومنین علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ تم اگر جنگوں میں موت سے بھاگ کے جاؤ گے تو جاؤ گے کہاں پہ؟ موت تو وہاں پہ بھی آ جائے گی تمہیں۔ اب تمہیں اختیار ہے، ذہن انسان کا یہ کہتا نہیں میں گھر چھپ جاؤں گا تو موت سے بچ جاؤں گا، میں مثلا چارپائی کے نیچے چلے جاؤں گا تو میں موت سے بچ جاؤں گا، نہیں، موت تو ادھر بھی پہنچ جائے گی، موت تو ہر جگہ آ جائے گی تمہیں۔ ذہن یہ کہتا ہے اگر تم نہ ادھر جاتے تو نہ مرتے، فلاں جگہ نہ جاتے تو نہ مرتے۔ یہ بچگانہ ایک باتیں ہیں۔ جنگوں میں جانے سے انسان نہیں مرتا، محاذوں میں جانے سے انسان نہیں مرتا، خطرات میں پڑنے سے انسان مر نہیں جاتا۔ ہاں ضرور یہ ہوتا ہے، جیسے امام تقی علیہ السلام کی روایات ہیں، جو مسلسل خطرات میں ڈالتا ہے وہ مصیبتوں کا شکار ضرور ہوتا ہے، لیکن موت اس سے فقط نہیں آتی۔ اس لیے میدان مبارزہ جو تھا کربلا کے اندر حق اور باطل کا، آپ ایک منظر کشی اس کی کریں، دور سے ایک منظر کو دیکھیں، خلقت دنیا کے مقاصد آپ کو اس میں نظر آ جائیں گے۔ دنیا کو اللہ نے خلق کسی مبارزے کے لیے کیا ہے، دنیا کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا ہی اسی لیے کہ حق اور باطل کے اندر مبارزہ اور حق غالب آ کے رہے۔ اگر ایک جگہ پہ حق آ کے غالب نہیں آ رہا اور قباحتیں پھیل رہی ہیں، کراہتیں پھیل رہی ہیں، بدصورت ایک منظر ہو رہا ہے، اس میں انسان کا قصور ہے۔ کربلا کے اندر یہ مبارزہ کا ہونا یہ حسن ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام کا مظلومانہ شہید ہو جانا، ان قباحتوں کو ایجاد کیا امت نے آ کے جب بے وفائی کی، امت نے آ کے عدم اطاعت کی، امت خوف کا شکار ہو گئی، ڈرنے لگی، انہوں نے عبادتوں پہ اکتفا کرنا شروع کر دیا گھر کے اندر بیٹھ کے۔ ان قباحتوں کو جب ایجاد کیا تو تب قباحتیں وجود میں آئیں، وَإِلَّا کائنات حق اور باطل کے مبارزے کے لیے ایجاد ہوئی ہے۔ آئیں اب ہم انسان کی شخصی زندگی میں حسن و جمال کو دیکھتے ہیں۔ یہی حسن و جمال عاشورہ میں بھی آپ کو دکھائی دے گا، یہی حسن و جمال کربلا میں بھی آپ کو دکھائی دے گا۔ ایک انسانی جسم کی ساخت میں خوبصورتی ہے اور ایک انسان کے رہن سہن کے طور طریقے اختیار کرنے میں خوبصورتی ہے۔ انسانی رہن سہن کے طور طریقے اختیار کرنے کی خوبصورتی کو اہل بیت علیہ السلام کی روایات نے اور قرآن کریم نے ذکر کیا ہے۔ مثلا آپ ایک بچے کو دیکھیں، میں بچے کی دو بچوں کی مثال دیتا ہوں، اس سے آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ ایک بچہ ہے، اس کے مثال کے طور پہ پاؤں میں جوتے نہیں ہیں اور ہاتھ اور منہ جو ہے وہ میل سے بھرا ہوا ہے، چھوٹی سی اس نے قمیض پہنی ہوئی ہے، ٹانگیں اس کی مثلا ننگی برہنہ ہیں، ننگے پاؤں وہ مٹی میں کھیل رہا ہے۔ آپ کو یہ دیکھ کے خوبصورت کیا منظر لگے گا؟ اور اس کے مقابلے میں ایک بچہ ہے کہ جسے صاف ستھرا لباس پہنایا ہوا ہے، فرق نہیں پڑتا کوئی پینٹ شرٹ پہنی ہو یا کرتا شلوار پہنا ہو، بال اس کے کنگھی ہیں، نلایا ہوا دھلایا ہوا ہے، صاف ستھرا ہے، اس سے خوشبو آ رہی ہے، اب وہ بھی بچہ کھیل رہا ہے۔ اب آپ نے دیکھا دونوں کے رہن سہن میں فرق، ایک کے والدین ہیں کہ جنہوں نے بچے کے اوپر کام نہیں کرنا، بچے کے اوپر زحمت نہیں انہوں نے کرنی، لیکن ایک کے والدین ہیں وہ بچے کو بنا رہے ہیں، سنوار رہے ہیں، کیونکہ بچہ ماں کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اسی طرح بڑوں کی لے لیں،
ایک انسان ہے، اسے کوئی فکر نہیں ہے کہ میرے جسم سے بو آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، اس نے خوشبو کا استعمال نہیں کرنا۔ میرے بال بڑے میں ہیں یا چھوٹے ہیں، کوئی اس نے استعمال نہیں کرنا۔ میرے دانت صاف ہیں یا دانت صاف نہیں ہیں، چہرہ میں نے دھویا یا نہیں دھویا، نہایا ہوں یا نہایا نہیں ہوں، میں نے جو لباس پہنا ہے وہ لباس دیکھنے میں لوگوں کو جاذب محسوس ہوتا ہے یا لوگوں کو اس سے کراہت اور نفرت آتی ہے۔ جس شخص کو ان چیزوں کی پرواہ نہیں ہوتی ایک قبیح منظر پیش کرتا ہے۔ دین اسلام نے مذمت کی ہے ایسے افراد کی، لیکن دین اسلام حتیٰ نماز، آپ خوشبو کے ساتھ جو نمازیں پڑھتے ہیں وہ بیدون عطر یا پرفیوم کے نماز پڑھیں تو اس میں فرق ہے، کئی نمازوں سے فرق آ جاتا ہے۔ مثلا 25 نمازیں افضل ہیں، یعنی اگر ایک بندہ عطر لگا کے خوشبو لگا کے نماز پڑھے تو یہ 25 نمازوں سے اس کی نماز افضل ہے۔ اسی طرح انسان کنگھی کر کے نماز پڑھے، صاف ستھرے کپڑے پہن کے نماز پڑھے، حتیٰ کہ اس دور میں چونکہ امامہ پہننا وہ ایک بڑے گھرانوں کی علامت اور بڑے ایک منصب کی علامت شمار ہوتا تھا، اس لیے امامہ پہن کے نماز پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ لہذا قرآن نے واضح حکم دیا کہ نماز پڑھنے کے لیے آؤ تو زینت کو اختیار کرو، خوبصورتی کو اختیار کرو۔ اگر خوبصورتی کو کوئی اختیار نہ کرے، مثلا صاف لباس نہ پہنے، نہا دھو کے نہ آئے، اپنی داڑھی کو صحیح نہ کرے، حتیٰ کہ بعض جگہوں پہ وارد ہوا جیسے علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوپر سے داڑھی کو 40 دفعہ کنگھی کرتے تھے اور نیچے سے 70 دفعہ کنگھی کرتے تھے، اور دیر تک آئینے کو دیکھتے تھے اور اللہ کی حمد و ثنا کو بجا لاتے تھے، سبحان اللہ یا الحمدللہ یا دعائیں پڑھنا ہے آئینے کو دیکھ کے۔ اسی طرح سفید لباس پہنتے تھے، خوشبو کے بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اگر خوشبو نہ ہوتی تو اس دور میں چونکہ خواتین بالخصوص خوشبوؤں کا کثرت سے استعمال کرتی تھی تو اپنی کسی زوجہ ہی کے کپڑوں کو اپنے لباس سے مس کرتے تاکہ خوشبو اس کے اندر منتقل ہو، خوشبو کے بغیر نہیں آتے تھے۔ 5 دفعہ مسواک کرتے تھے، یعنی برش کرنا، جیسے آج آپ سمجھ لیں ہم 1 دفعہ برش کرتے ہیں، 5 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم برش کیا کرتے تھے، پھر چبا کے کھایا کرتے تھے، خلال کرتے تھے، دانتوں سے بو نہ آئے۔ خلال سے ہوتا ہے دوسروں کے سامنے نہیں منہ کھول کے انسان چیزیں اور ریز چیزیں نکالے، بلکہ علیحدگی میں جا کے دانتوں میں پھنسی ہوئی خوراک اسے نکالتے تھے، اسے کہتے ہیں خلال کرنا۔ لہذا ان چیزوں سے خوبصورتی، رہن سہن کی خوبصورتی ایجاد ہوتی ہے، اور انہی وجوہات کی بنیاد پہ عرفا جیسے کہ معروف عالم دین آیت اللہ حسن زادہ آملی حافظہ اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں کہ جس کا ظاہر خوبصورت نہیں ہے اس کا باطن خوبصورت نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ نے دیکھنا ہے نا کہ یہ باطن میں خوبصورت ہے یا نہیں، دیکھیں یہ ظاہراً کیسا رہتا ہے۔ اگر ظاہراً وہ بالکل ہی اجڑ گوار لوگوں کی طرح رہتا ہے، اس کا باطن خوبصورت نہیں ہو سکتا۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ بدن کی ساخت وہ اپنی خوبصورت بنانا شروع ہو جائے، مثلا باڈی بلڈنگ کرنا شروع کر دے، نہ، اس سے مراد یہ ہے کہ اپنی رہن سہن کو خوبصورت بنائے۔ پانی جو ہے وہ صاف ستھرا پانی پیے، کھانے کے اس کے آداب ہونے چاہیے، چلنے پھرنے کے آداب ہوں، گفتگو کے آداب ہوں، صفائی ستھرائی اپنے آس پاس رکھے۔ ان چیزوں سے حسن و جمال جنم لیتا ہے۔ آپ بعض اجتماعی جگہوں پہ جائیں، اس سے آپ کو بڑے واضح طور پہ معلوم ہو جائے گا۔ ہم خود حج کے سفر میں تھے تو وہاں پہ اب کیونکہ کارواں بنتے ہیں 200-250 افراد کے، تو مختلف لوگوں کے ساتھ، ہوٹل مختلف ہوتے ہیں تو کس کے ساتھ آپ کو رہنا پڑے نہیں پتہ، مثلا ایک کمرے میں 4-5 بندے تو حتماً ہوتے ہیں۔ اب نزلہ زکام سفر میں لگ جاتا ہے، عام ہے یہ، جو بھی اس طرح کے سفر میں جائے گا، جیسے اربعین ہے، عمرہ ہے، حج ہے، اس میں انسان کو نزلہ زکام ہو جاتا ہے۔ اب بعض ایسے افراد تھے انہیں نزلہ زکام ہو، وہ ٹیشو استعمال کریں گے، گلے سے بلغم آئے تو کوشش جائیں گے واش روم جائیں، نکال کے آئیں، دوسروں کے سامنے نہ عجیب و غریب سے آوازیں نکالیں۔ لیکن بعض ہیں انہوں نے اپنے ہی بیڈ کے ساتھ انہوں نے مثلا ٹوکری رکھی ہوئی ہے، اور جب گلے میں بلغم آئے تو زور سے ایک آواز نکال کے پوری کی پوری ٹوکری میں منہ ڈال کے تھوکنے کی واضح طور پہ اونچی آواز۔ یہ ایک عجیب کبھی منظر پیش کرتا ہے۔ وہ جو بیچارے جاگے ہوتے تھے وہ اٹھ کے باہر چلے جاتے تھے کہ یہ آوازیں ختم ہوں تو پھر ہم اندر آئیں، اتنی کبھی آوازیں ان سے آتی تھیں۔
تو خلاصہ کلام ابھی ایک ان دونوں کے افراد میں فرق آ گیا. کیا دین کی تعلیم یہ ہے کہ اس طریقے سے گندگی پھیلائیں، جہاں تھوکنا وہاں تھوک دیں، خصوصاً وہ تھوک کہ جو جراثیم کے ہمراہ ہے اور عجیب و غریب آوازوں سے ہے. دین اسلام نے ڈکار کی آوازیں، جمائیوں کی آوازیں اس سے نہیں کی ہے، اس سے منع کیا ہے کہ یہ آداب کے خلاف ہے. اسی طریقے سے امام علی علیہ السلام کا نہج البلاغہ میں خطبہ ہے کہ جنگوں میں اپنے منہ کو سختی سے بھینچ لو، یعنی دبا دو اپنے منہ کو کہ تمہارے منہ سے عجیب و غریب آوازیں نہ نکلے، کیونکہ جب خوف کا عالم ہوتا ہے تو بدحواسوں والی آوازیں نکلتی ہیں. یا ایک جگہ امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ جب دشمن کی تلواریں سامنے آتی ہیں تو تمہاری آنکھیں موت کے خوف سے گھومنے لگ جاتی ہیں. جن لوگوں کی حالت یہ ہو کہ وہ تلواروں کو دیکھ کے ان کی آنکھیں گھومنے لگ جائیں تو جب تلواریں پڑیں گی تو ان کی حالتیں کیا ہو جائیں گی. لہذا قرآن نے بھی بعض ایسے منظر پیش کیے کہ وہ لوگ جنگوں سے ایسے فرار کرتے ہیں کہ جیسے ایک ریوڑ کے اندر شیر نے حملہ کر دیا ہو تو وہ بدحواس ہو کے بھاگتی ہیں. اب بدحواسی ہمیشہ منفی، قبیح، کریہ اور ناپسندیدہ ایک منظر پیش کرتی ہیں. دین اسلام نے بعض جگہوں پہ تو واجب قرار دیا کہ یہ منظر نہیں ابھرنا چاہیے. جنگوں سے فرار بے شرط ہے کہ اگر وہاں پہ امیر لشکر موجود ہے. اگر امیر لشکر اسٹریٹجی یہ اختیار کرتا ہے کہ تم فرار کرو تو وہاں سے فرار کرنا حکمت ہے، لیکن بدحواسی اس کا ظاہر نہیں ہونا چاہیے، خوف کے آثار ظاہر نہیں ہونے چاہیے. انسان نفس کو مضبوط رکھے، بالآخر سب نہیں مرنا ہے، بالآخر سب پہ مصیبتیں آتی ہیں. زلزلے آئیں گے تو ساروں کے لیے مشکل پیش آتی ہے. اگر اپنے نفس کو نہیں سمجھائیں گے کہ یار تم پر موت آ سکتی ہے، تمہارے اوپر سخت حالات آ سکتے ہیں، تمہیں بھی سر درد ہو سکتا ہے، تمہیں بھی مرض لاحق ہو سکتا ہے، وہ نہیں سمجھائے گا تو بدحواس ہوگا. بدحواسی سے بچنے کی روایات نے تلقین کی ہے. بس آپ نے ادھر ملاحظہ کیا کہ انسان کے وجود سے یہ والی چیزیں ظاہر، رہن سہن کے اندر خوبصورتی کو ایجاد کریں. اگر رہن سہن میں خوبصورتی کو ایجاد نہ کریں تو بعض روایات کہتی ہیں کہ اصلاً وہ مومن نہیں ہے. جیسے روایات میں وارد ہوا ہے کہ جو سختیوں کے اندر وقار کو کھو دیتا ہے، وقار اپنے وجود پہ نہیں رکھتا، وہ مومن نہیں ہے، کیونکہ اس سے ایک قباحت، ناپسندیدگی، قریب پن ظاہر ہوتا ہے. آئے اب ہم شخصی خوبصورتی کی طرف. شخصی خوبصورتی مردانہ طور پہ جو ذکر کی گئی ہے، میں آپ کے سامنے براہ راست وہ حصہ پڑھ دیتا ہوں اور کچھ حصہ ہم انشاءاللہ اگلے درس میں ملاحظہ کریں گے اور اسی کے اوپر اختتام کرتے ہیں. شخصی خوبصورتی جو مردانہ خوبصورتی ہے، مردانہ طور پہ انسان کے وجود کے اندر جس قدر اس کی لمبائی ہو اس سے متوازن اس کے اعضاء ہوں. قد لمبا ہے تو ٹانگیں اور بازو بھی لمبے ہوں، اس کی یہ کلائیاں موٹی ہوں، پتلی سی نہ ہوں. جیسے بعض کارٹونوں میں دیکھا ہوگا کہ قد لمبا ہے تو پتلی سی ٹانگیں ہیں. یہ بدصورت ایک منظر پیش کرتا ہے. لیکن ظاہری خوبصورتی، اب یہ جو بدن کی ساخت ہے وہ انسان کے اختیار سے باہر ہے، اس لیے دین اسلام نے اس کی دوش کے اوپر کسی کو فضیلت نہیں دی، یہ ذہن نشین رکھیں. لیکن یہ بھی دین اسلام نے نہیں کہا کہ اس خوبصورتی کی کوئی اہمیت اور قیمت ہی نہیں ہے. مثلا میں تیزی سے آپ کے سامنے ایک روایت سناتا ہوں اور متعدد کتب میں یہ روایت ہمارے وارد ہوئی ہے اور غالباً یہ روایت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ہے کہ امام فرماتے ہیں الخصال جلد نمبر 1 صفحہ 92 میں حدیث نمبر 35 ہے، کہتے ہیں ثلاثۃ یجلین البصر، 3 چیزیں ایسی ہیں جو آنکھوں کو اپنی طرف گھیر کے جذب کرتی ہیں، یعنی آنکھوں کو جلا بخشتی ہیں، روشن کر دیتی ہیں. 3 چیزیں ایسی ہیں، یعنی آپ ان کی طرف دیکھیں گے آنکھوں میں ٹھنڈک کا احساس ہوگا، آنکھوں کے اندر سکون کا احساس ابھر آئے گا. 3 چیزیں ایسی ہیں. پہلی چیز کیا ہے؟ النظر الی الخضرات، سرسبز جگہ کو دیکھنا. انسان دیکھتا ہی چلا جائے گا. جیسے آپ مری ہیں، ناران، کاغان یا پہاڑوں میں جا کے جب سبزے کو دیکھتے ہیں تو آپ کو آنکھوں میں ایک ٹھنڈک سی محسوس ہوتی ہے، دل آپ کا بہل جاتا ہے. النظر الی الخضرات. نمبر 2 والنظر الی الماء الجاری، بہتے پانی کو انسان دیکھتا ہے تو بڑا اسے یہ منظر خوبصورت لگتا ہے، آنکھوں میں ایک ٹھنڈک سی اسے حاصل ہو جاتی ہے. اور تیسری چیز النظر الی الوجہ الحسن، خوبصورت چہرے کی طرف دیکھنا. اور ضروری نہیں ہے شہوت کے ساتھ خوبصورت چہرے کو خوبصورت چہرہ دیکھنا خود انسان کے لیے ایک کشش کا باعث بنتا ہے، آنکھوں میں ٹھنڈک کا باعث بنتا ہے.
ہاں یہاں پہ یہ فقہی طور پہ ہمیں حکم اور مسئلہ ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ اگر حسن و جمال کو دیکھیں اور اس سے جنسی غریزہ جنم لے، وہاں پہ حسن و جمال کو دیکھنا حرام ہے شرعاً، الا نکاح کے ساتھ دیکھنے میں عیب نہیں ہے۔ لیکن حسن و جمال وہ کہ جو انسان کے لیے گناہ کا یعنی باطنی اور معنوی قباحتوں کا سبب بن جائے، وہ حسن و جمال نہیں ہے اس کے لیے، وہ ایک جہنم ہے اس کے لیے۔ لیکن یہ اپنی جگہ بات درست ہے، النظر الی الوجہ الحسن، خوبصورت چہرے کی طرف دیکھے تو انسان کے لیے آنکھوں میں ٹھنڈک سی اسے محسوس ہوتی ہے، دل اس کی طرف کھنچتا چلا جاتا ہے۔ اور یہ چیز ضروری نہیں ہے کہ انسان کے اندر جنسی غریزے برپا کرے، پہلے بھی یہ عرض کیا، کیونکہ یہ ہمارے معاشرے میں ایک مرض کے طور پہ موجود ہے۔ وہ حسن و جمال کو سمجھتے ہیں جنسی غریزے ایک جدا چیز ہے۔ حسن و جمال جیسے ایک چھوٹا بچہ ہے، بعض چھوٹے بچے ہیں ان کا جو چہرہ ہے وہ بڑا انسان کو اٹریکٹ کرتا ہے، حالانکہ کوئی اس کے جنسی غریزے نہیں ابھرتے اس میں، لیکن اٹریکشن اپنے وجود میں پاتا ہے، اسے کہتے ہیں النظر الی الوجہ الحسن۔ آئیں اب ہم اس روایت سے آپ نے دیکھا کہ روایات بیان واضح کرتی ہیں کہ خوبصورت چہرے کو دیکھنے میں عیب نہیں ہے، چھوٹے بچے کی خوبصورتی کو دیکھیں، اسی طرح ایک جوان کی خوبصورتی کو دیکھیں۔ بعض ہیں جوان جیسے یہ بال کٹوانے جائیں تو انہوں نے عجیب و غریب بعض ماڈل رکھے ہوتے ہیں، آج کل داڑھی کا فیشن آ گیا ہے تو داڑھیوں کے ساتھ انہوں نے تصویر لٹکائی ہوتی ہیں، خوبصورت مرد دکھائی دے رہے ہوتے ہیں اس میں۔ لہذا خوبصورتی ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ جنسی غریزوں کا سبب بنے، خوبصورتی خود ایک اٹریکشن کا اور جاذبیت اور دلکشی کا باعث ہے۔ اس طور پہ دیکھیں تو ہم جناب قاسم علیہ السلام کی آج خوبصورتی کے حوالے سے ایک دو نکات ذکر کرتے ہیں، اور ان دو نکات کے بعد بقیہ کی انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں ہم ملاحظہ کریں گے، کیونکہ ادھر نماز کا وقت بھی ہوا چاہتا ہے۔ حمید بن مسلم ایک راوی ہے، کہتے ہیں کہ دشمن کی فوج میں تھا، اور یہ آپ سمجھ لیں کہ ہمارے ہاں جس طرح سے مبصرین ہوتے ہیں مختلف جگہوں پہ جا کے مشاہدہ کرتے ہیں اور خبریں لکھتے ہیں، وہ اس کی مانند تھا۔ وہ ذکر کرتا ہے کہ یہ تاریخ طبری میں بھی لیا ہے، تاریخ طبری سب سے قدیمی کتاب ہے، ابھی مخنف اس میں بھی یہ ذکر ہے، الفتوح ابن اعصم الکوفی کی کتاب ہے، اس میں یہ بات ذکر ہے۔ وہ کیا ہے کہ حمید بن مسلم کہتے ہیں کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ آج خواہش یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے پہلے حسن و جمال کو بیان کیا جاتا، کیونکہ جناب قاسم انہوں نے یہ حسن و جمال وراثت میں لیا ہے، یہ ظاہری حسن و جمال ہے بدن کا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوبصورت تھے، تو ان کی خوبصورتی کو پھر ائمہ اطہار علیہ السلام کی روایات میں ذکر کیا گیا۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام دھڑ تک یعنی سر سے اپنے شکم تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ تھے، لیکن ان کی ٹانگیں اور پاؤں امیر المومنین علیہ السلام سے مشابہ تھے۔ اور اسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام وہ اپنے سر سے شکم تک امام علی علیہ السلام سے مشابہ تھے، روایات میں وارد ہوا ہے، اور ان کی جو ٹانگیں اور پاؤں ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ تھی۔ اس لیے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا حسن و جمال زیادہ روایات نے بیان کیا، کیونکہ رسول اللہ سے بہت مشابہ تھے، بالکل اسی طرح جیسے جناب قاسم و جناب علی اکبر یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتے تھے۔ تو حمید بن مسلم ذکر کرتے ہیں کہ کیسے قاسم علیہ السلام میدان میں آئے۔ جب میدان میں آئے، خرج الینا غلام، ایک بچہ نکلا، ایک بچہ سامنے آیا، غلام کہتے ہیں 12-13 سالہ بچہ۔ اس سے بھی پتہ لگتا ہے کہ جناب قاسم علیہ السلام ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، اگرچہ بعض ہمارے ہاں ضعیف ایسے شواہد موجود ہیں جس سے یہ ظاہر ہو، لیکن ان کا اعتبار نہیں ہے۔ خرج الینا غلام کأن وجہہ شقۃ قمر، کہ گویا کہ ان کا چہرہ چاند کا ایک ٹکڑا ہے۔ چاند کیونکہ ظلمتوں میں روشنی کا، اور ایسی روشنی جو پورے جہان کو اپنی طرف توجہ میں متوجہ کر دے، اور پورے جہان کو چاند جو ہے وہ اٹریکٹ کرتا ہے، اس لیے چاند سے تشبیہ دی جاتی ہے کہ کأنہ وجہہ شقۃ قمر، کہ ان کا چہرہ چاند سے مشابہ تھا۔ فی یدہ سیف، ان کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ وعلیہ قمیص، ایک قمیص پہنی ہوئی تھی۔ کلمہ قمیص
عربی سے ہی اردو میں آیا ہے، یعنی وہی جو ہمارے ہاں کرتا شلوار ہے، آپ سمجھیں، یعنی کرتا پہنا تھا۔ یہ کرتا بر صغیر کی ایجاد نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ اطہار علیہ السلام کا لباس کرتا شلوار تھا یا کرتا اور دھوتی تھی، البتہ دھوتی کے نیچے ایک بڑا سا وہ نکر ٹائپ وہ پہنا کرتے تھے جیسا روایات میں آیا۔ تو قمیض، لمبی سی قمیض تھی، وہ ازار کہتے ہیں یہ دھوتی ٹائپ، کہ اس کو انہوں نے قمیض کے نیچے پہنا ہوا تھا اور باندھا ہوا تھا زور سے، پھر رجلیہ نعلان، اور ان کے پاؤں میں جوتے تھے۔ یہ منظر حمید بن مسلم نے طبری میں اور معتبر کتب تاریخ میں ذکر کیا ہے، اور اس میں آپ نے دیکھا کہ جناب قاسم علیہ السلام کے چہرے کی تعریف کی ہے۔ اس لیے یزیدی فوج جب قاسم علیہ السلام وہ تشریف لائے ہیں کربلا کے اندر، تو ان کے چہرے سے متاثر ہوئے اور ان کے چہرے کی تعریف کی، ان کے دل نرم ہوئے کہ ہم کس کے اوپر حملہ کرنے لگے ہیں۔ ایک خوبصورت جوان اور ایک خوبصورت بچے کو جب انہوں نے، یعنی نوجوان اور بچے کو دیکھا، تو یہ خوبصورتی، ظاہری خوبصورتی، اس کا تاثر ہمیں حمید بن مسلم کے پاس بھی دکھائی دیتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی بقیہ محاسن ہم اگلے درس میں ملاحظہ کریں گے۔ صلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔